بھی شاعری کر سکتا ہے، بلکہ اس سے بہتر بھی شاعری کر سکتا ہے. یا محمد اقبال صاحب ہیں جن کو آپ لوگ کہتے ہیں علامہ اقبال. مجھے نہیں معلوم اس کو کیوں علامہ بولتے ہیں. وہ بیچارہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا وہ وکیل تھا، وہ کیا تھا، وہ بیرسٹر بولتے ہیں نا، وہ وکیل کورٹ میں. اس کو علامہ کس بات کا؟ خامنہئی صاحب کا مرشد بھی ہے. شہنشاہ کہتا ہے وہ خامنہئی صاحب کا مرشد بھی ہے. مصور پاکستان علامہ اقبال کے مرید تھے. جی خود کہتے تھے کہ میرا مرشد علامہ اقبال ہے. آپ کو میں ایک اور اچھی خبر دوں کہ انہوں نے جو 1986 میں جب وہ صدر تھے انہوں نے 2 گھنٹے تقریر کی، اور وہ تقریر کر کے جب وہ اٹھ کے جانے لگے اور 2 باتیں جو انہوں نے کی ہیں وہ بڑی یہ ضرور کروں گا، وہ بھی کتاب میں اس میں وہ تقریر 10 مرتبہ ایران میں فارسی زبان میں ان کی چھپ چکی ہے. یعنی اس کے 10 ایڈیشن آ چکے ہیں اس تقریر کے، بار بار چھپتی ہے وہ اقبال، علامہ اقبال کو پڑھنے والوں کے لیے. کہ یعنی اس پہ پھر کیا ہوا، میں پچھلے یعنی وہ جو تقریر ہے ان کی جو کئی دفعہ چھپ چکی ہے، کتاب میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں. یہ کتاب علامہ اقبال کی شخصیت پر آیت اللہ خامنہئی کا خطاب ہے. اچھا. اور یہ وہ 2 گھنٹے کا خطاب ہے. تو یہ چھپ بھی گئی ہے، پچھلے دنوں چھپی تھی. اور اس میں جو وہ علامہ اقبال کی شخصیت پہ میں اتنا کہوں گا، اس کتاب کے بارے میں کیا زیادہ عرض کروں آپ سے. تو میں اس کتاب کا ترجمہ کرتے وقت ایک بات کا مجھے شدت کے ساتھ، 2 باتوں کا مجھے شدت کے ساتھ احساس ہوا. ایک تو یہ کہ مجھے علامہ اقبال سمجھائے ہی آیت اللہ خامنہئی نے. میں شہنشاہ حسین نقوی کو علامہ اقبال آیت اللہ خامنہئی نے سمجھائے، مگر اقبال سمجھنا، اقبال فہمی، اقبال شناسی وہ مجھے آیت اللہ خامنہئی نے سکھائی. تو ایرانی حضرات جو ہیں، خاص طور پہ آیت اللہ خامنہئی شہید، یہ ڈبل پی ایچ ڈی کہی ہے علامہ اقبال پہ. اتنا زیادہ انہیں اقبال یاد تھے. اور اس کے آغاز میں کہہ رہے ہیں، ہم نے بھی ظاہر ترجمہ کیا ہے، میں مدتوں جس کی یاد میں جیتا رہا، آج مجھے اس پر بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. اور میرے محترم سننے والے جان لیں کہ اقبال لاہوری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے انہیں، یہ لوگ اقبال لاہوری کہتے ہیں. اقبال لاہوری ایک شاعر، ایک مفکر، مگر میرا مرشد تھا. میں اس کی یادوں میں جیتا ہوں. یہ کیفیت تھی ان کی علامہ اقبال کے حوالے سے. جب پاکستان آئے تو علامہ اقبال کی قبر پہ بھی بہت دیر کھڑے رہے، اور ان کے اشعار وہاں سنائے انہوں نے. جب وہ آئے تھے پاکستان، یہ شاید 86 میں آئے تھے، تو بہت دیر کہتے ہیں کہ وہاں کھڑے ہو کے ان کے اشعار سناتے رہے جو یاد تھے. جی بھی شاعری کر سکتا ہے، بلکہ اس سے بہتر بھی شاعری کر سکتا ہے. یا محمد اقبال صاحب ہیں جن کو آپ لوگ کہتے ہیں علامہ اقبال. مجھے نہیں معلوم اس کو کیوں علامہ بولتے ہیں. وہ بیچارہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا وہ وکیل تھا، وہ کیا تھا، وہ بیرسٹر بولتے ہیں نا، وہ وکیل کورٹ میں. اس کو علامہ کس بات کا؟ خامنہئی صاحب کا مرشد بھی ہے. شہنشاہ کہتا ہے وہ خامنہئی صاحب کا مرشد بھی ہے. خامنہئی صاحب کو شعر شاعری سے علاقہ تھا نا، اس کو پسند ہے شاعری. اور یہ خامنہئی صاحب میں علم کچھ نہیں تھا بیچارے کے پاس، دینی علم کچھ بھی نہیں تھا خامنہئی صاحب کے پاس. اس کو یعنی تفسیر پوچھیں یا حدیث یا صرف نحو کچھ بھی نہیں آتا تھا، یعنی بالکل نہیں آتا تھا. علمی اصطلاحات کچھ بھی نہیں آتا. اس کو کیا آتا تھا؟ اچھی طرح تقریر کرنا. اس میں جو ہے خوبی تھی نا، تقریر وہ بہترین کر سکتا تھا، مقرر تھا، الفاظ کے ساتھ کھیلنا، اصطلاحات، یہ امثال کے ساتھ کھیلنا. اور اس کو شاعری بڑی اچھی آتی تھی، کیونکہ شروع سے وہ بھی شاعری کس طرح گھٹیا قسم کی شاعری کا، کیونکہ وہ شروع سے جو ایتھیسٹ قسم کے شاعر ہوتے تھے نا ایران میں، ان کے ساتھ اس کی دوستی تھی جوانی میں. تو اس زمانے سے اس نے شعر کافی سیکھا تھا. اچھا، اب یہ انقلابی لوگ اس بات کو نہیں مانیں گے، میں نے اس کی تعریف کی جو ان کی خوبی میں نے بیان کیا. بہرحال اس کو شعر و شاعری سے علاقہ تھا، دوستی تھی اس کو شعر شاعری سے. اس کے علاوہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی علمی فضیلت کچھ بھی زیرو اس کے علاوہ خامنہئی صاحب کے لیے. لیکن وہ ادعا کرتا تھا کہ میں پورے عالم اسلام کا میں ولی ہوں اور سب پہ میری اطاعت واجب ہے. جانتا کچھ بھی نہیں تھا. بہرحال تو عرض یہ ہے کہ دیکھیں، بات یہ کہ محمد اقبال کو علامہ کس لیے کہتا ہے؟ کس بات کا علامہ؟ یہ کوئی دینی عالم تھوڑی تھے. وہ گئے تھے وہاں پہ، انہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا جرمنی سے، آپ کو پتہ ہے، جرمنی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا. اور وہ ادھر اس زمانے میں برٹش انڈیا میں آ کے یہ وکالت کرتے تھے بیچارے. اور لیکن ان کی شاعری بڑی اچھی ہے، وہ اعتراف کرنی چاہیے، شاعری ان کی اچھی ہے. لیکن اس طرح ان کی شاعری اس طرح تو نہیں ہے کہ ان سے کوئی بہتر شعر نہیں لکھ سکتا نا، اس طرح نہیں ہے. محمد اقبال کی شاعری کوئی اس کا شعر دے دو، کوئی لوگ اس سے بہتر بھی لکھ سکتے ہیں. اچھا، تو اگر یہ بشر کا کلام ہے، اور یہ شعر بھی نہیں ہے نا کہ آپ کہہ دیں شعر کی کتاب ہے، شعر بھی نہیں ہے، جملات ہیں. آپ کو پتہ ہے قرآن کریم شعر نہیں ہے. تو اس جیسا لکھنا
دوسروں کے لیے بہت آسان ہونا چاہیے. قرآن مجید نے نہیں فرمایا کہ تم پورا قرآن لے کے آؤ نا، قرآن جیسا دوسرا کتاب لے کے آؤ، اس طرح نہیں بولا، یہ چیلنج نہیں دیا. اگر یہ چیلنج دیتا تو زیادہ مشکل تھا. قرآن نے فرمایا کہ قرآن کے ایک سوروں جیسا ایک سورہ لے کے آؤ. اب کہ قرآن کے بعد سورہ ہیں جو زیادہ لمبے ہیں، قرآن کے بعد سورہ ہیں جو چھوٹے ہیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. مثلا یہ سورہ ہے، مثلا یہ آخر میں جائے نا قرآن کے تیسرے پارے میں، تو یہاں پہ سورے کافی چھوٹے ہیں. سورۃ الطارق یہ مثلا نصف صفحہ ہے. سورۃ الاعلیٰ یہ نصف صفحہ ہے. اس کے بعد چلے نا یہ یہاں پہ یہ سورہ ہیں بھائی، سورۃ والعصر 2 لائن ہے بھائی، 2 لائن سے بھی کم. سورۃ الہمزہ یہ 4 لائن ہے. سورۃ الفیل یہ 3 لائن ہے. سورۃ انا اعطیناک الکوثر یہ 1.5 لائن ہے بھائی، بہت مختصر جملہ ہے. تو ان جیسا کوئی لکھ کر لے کے آئے نا، نہیں لے کے آ سکے. یہ وجہ کیا ہے؟ نہیں لے کے آ سکے. اب جو کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا ماہر جو ادیب ہو وہ کوئی شعر لکھ دے. میں مثال دیتا ہوں نا حبیب جالندری صاحب کا. حبیب جالندری کو آپ جانتے ہیں؟ میں نے سنا ہوا ہے اس کا نام. ہاں وہ ایک شاعر تھا پاکستان میں، اس نے آپ کا قومی ترانہ لکھا ہے، پاک سرزمین شاد باد. ٹھیک ہے. اب یہ پاک سرزمین شاد باد ایک سادہ سا شعر ہے، الفاظ مختصر ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اگر حکومت پاکستان اعلان کر دے کہ بھئی ہمیں یہ شعر جو ہے تک گئے میں، پاک سرزمین پڑھتے پڑھتے اب تک گئے میں، ہمیں نئے شعر کی ضرورت ہے. جو نیا قومی ترانہ لکھے گا ہم اس کو 1 کروڑ روپے دیں گے. 1 ہفتے میں آپ نے جمع کرانا ہے اپنا نیا شعر، جو بہترین شعر جمع جو ہم چنیں گے نا وہ اس کو 1 کروڑ روپے انعام ملے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کتنے لوگ وہاں پہ شعر بھیج دیں گے؟ بہت سارے، ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں شعر آ جائے نا. اور شعر بھی ایسا نہیں ہے کہ گھٹیا قسم کے شعر، بہت سا ان میں ہزاروں کے شعر ہوں گے جو بہترین شعر ہوں گے. انتخاب کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا. اتنے بہترین شعر ہوں گے کہ آپ کے لیے انتخاب کرنا، چننا مشکل ہوگا کہ اس میں سے کس کو ہم قومی ترانہ بنائیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں حسن بھائی. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ علی حبیب جالندری ایک انسان ہے. وہ گرچہ باصلاحیت شاعر تھا، اس جیسا شعر لکھنا ناممکن نہیں ہے. مشکل ہے، اس جیسا شعر لکھنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. دوسرے باصلاحیت لوگ اسی جیسے اس سے بہتر لکھ سکتے ہیں. قرآن میں ایک ایسی چمک ہے، قرآن میں ایک ایسا نور ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ سب بشر کے کلام سے مختلف ہے. ایک ایسی کشش ہے، ایک ایسی نورانیت ہے، ایک ایسی شفا ہے، ایک ایسی رحمت ہے کہ اس جیسا کوئی بول ہی نہیں سکتا. اگر آپ کہتے ہیں اس میں کون سی بات ہے، اس کو دیکھ آپ بیان کریں نا، حسن کو بیان کریں. کوئی لڑکی ہے خوبصورت ہے، میں آپ کو کہتا ہوں اس کے حسن کو بیان کرو، تو آپ کیسے بیان کرو؟ بیان کر سکتے ہیں بھائی؟ آپ صرف یہ کہہ سکتے یہ خوبصورت ہے. آپ بتاؤ جی، ایک لڑکی ہے بہت خوبصورت ہے، آپ کیسے بیان کریں گے؟ بتائیں. جس کو میں پسند کروں شاید اسے میں بیان نہ کر پاؤں، پہلی بات. ہاں بیان نہیں کر سکتے نا، حسن کو بیان نہیں کیا جا سکتا. حسن کو بیان نہیں کیا جا سکتا، حسن کو پایا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، اعتراف کر سکتے ہیں کہ یہ حسین ہے. لیکن آپ بتائیں کہ حسن کی آپ اس حسن کے آپ بتائیں، کہتے ہیں بڑی بڑی آنکھیں ہیں، وہ بہت سارے بڑی بڑی آنکھیں ہیں کہ وہ چڑیل جیسی ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ وہ ہے کہ نہیں بھائی؟ وہ کہتا ہے سفید ہے، بہت سارے ہیں سفید ہیں، وہ شکل بھائی شکل ہی خراب ہے نا. اس طرح نہیں ہے بھائی، آپ بیان ہی نہیں کر سکتے نا. حسن بیان کریں، ہم بیان نہیں کر سکتے. اگر آپ مجھ سے کہہ دیں گے نا بیان کرو، جیسے میں بیوٹی کو بیان نہیں کر سکتا، جیسے اگر میں ایک چیز کو کھانے کو کھاتا ہوں نا، بہت ہی لذیذ ہے. آپ بہترین کھانا کھائیں نا، بریانی بہترین. کون سا کھانا پسند ہے آپ کو؟ چپلی کباب کیا پسند ہے؟ بریانی پسند کرتا ہوں. اب کوئی کہہ دے بتاؤ یہ اس کی لذت بتاؤ جی، یہ کوئی آپ تعریف تو نہیں کر سکتے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی لذت، وہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا.